دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین جے نیوز ہیڈ لائنز کے تحت اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اپنے قیمتی مشوروں سے نوازتے ہوئے کامنٹس کرنا بھی نہ بھولیں۔ روزنامہ اردو ٹائمز نے 1528 میں شرعی طریقے سے ہوئی تھی مسجد کی تعمیر۔ مسجد کی تعمیر کے لیے کسی مندر کو منہدم کیے جانے کا کوئی ثبوت نہیں۔ جمعیت العلماء ہند کے وکیل ڈاکٹر راجیو دھون کی دلیل: ذرائع ابلاغ کو بے ایمان کہنے والی پرگیہ کے خلاف مقدمہ۔ مرکزی وزیر بابو سپرو طلباء کے نشانے پہ۔ تبریز کے قاتلوں کے خلاف پھر سے مقدمہ چلانے کا فیصلہ۔ چیف جسٹس گوگوئی پر جنسی استحصال کا الزام لگانے والی خاتون کے خلاف مقدمہ ختم۔ اردو ٹائمز کا اداریہ کب تک چلتا رہے گا؟ جبکہ فاروق انصاری نے آج کالم میں لکھا ہے: امت شاہ کو یہ نہیں معلوم کہ ہندی کس ملک کی زبان ہے، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، کے عنوان سے تحریر۔ مہاراشٹر میں بی جے پی کو اکثریت دلاؤ، مودی فڈنویس ہی وزیر اعلیٰ رہیں گے مگر دوسروں کی بے ساختگی پر نہیں بلکہ اپنے دم پر حکومت کریں گے۔ شیوسینا پریشان۔ کماٹی پورہ میں 12 منزلہ 130 بستروں کا جچہ و بچہ اسپتال کی منظوری۔ امین پٹیل کی محنت رنگ لائی۔ پریاگ راج گنگا جمنا میں تو یعنی ہزاروں بے گھر، ہزاروں لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات کی جعلی نقل مکانی کرنے پر مجبور۔ اسمبلی الیکشن میں مسلم اور دلت سماج کو لبھانے کی کوشش۔ تحفظ شریعت کے لیے حضور مفتی اعظم کی بے باک قیادت و بصیرت سے مشعل راہ۔ نوری مشن کے تحت عروس مفتی اعظم میں مولانا نور الحسن مصباحی کا بیان: اسرائیل مخالف نظریات کے سبب کاملہ شمسی اعزاز سے محروم۔ برلن میں ادبی ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ ممبئی اردو نیوز: رام مندر پر بولاپن بند ہو، مودی کی وارننگ۔ تبریز کے قاتلوں پر قتل کا مقدمہ پھر سے چلے گا۔ اسرو کا وکرم لینڈر سے رابطہ ختم، بحالی کا کوئی امکان نہیں۔ قرآن کی تلاوت کر رہے 27 بچے جاں بحق۔ حضرت عائشہ پر بننے والی فلم حد درجہ اہانت آمیز۔ دہلی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر ظفر الاسلام خان نے وسیم رضوی کو نوٹس بھیجا۔ سینسر بورڈ کو بھی خط لکھا گیا۔ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی پھر غلط ثابت ہوئی۔ ریڈ الرٹ جاری کر کے اسکولوں کالجوں کو چھٹی دے دی گئی تھی، طلباء کا نقصان۔ ممبئی اردو نیوز کا اداریہ: چنمیانند کا مددگار کون؟ جبکہ شیو سینا اور بی جے پی 50-50 پر اتفاق۔ معاملے کو حتمی شکل دینے کے لیے امت شاہ ممبئی آ رہے ہیں۔ کرپا شنکر سنگھ اور نارائن رانے آج بی جے پی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ شب و روز میں مشرف شمشیر جمعیت کا استعمال کے عنوان سے کالم تحریر کیا گیا ہے۔ منڈی کے خلاف آزاد میدان میں کانگریس اقلیتی سیل کی جانب سے ایکناتھ گائیکواڑ کی قیادت میں مظاہرہ۔ امیتابھ بچن کے گھر کے سامنے احتجاج کرنے والے 22 طلباء پولیس حراست میں۔ آرے میں میٹرو کار شیڈ بنائے جانے کے خلاف مظاہرہ۔ روزنامہ صحافت نے لائبیریا کے اسکول میں بھیانک قرآن پڑھ رہے 27 بچے جاں بحق کو شہر سوکی بنایا ہے۔ تبریز انصاری کو انصاف ملنے کی امید روشن، 11 ملزمان کے خلاف قتل کا مقدمہ چلے گا۔ نیتن یاہو اکثریت حاصل کرنے میں ناکام، پچھلے دروازے حکومت بنانے کی کوشش۔ مسلم فریق کے وکیل کو دھمکی دینے والے پروفیسر کے غیر مشروط معافی مانگنے پر ہتک عزت کا معاملہ ختم۔ نئے موٹر وہیکل قانون کی مخالفت میں ٹرانسپورٹروں کا چکہ جام۔ این آر سی اور مسئلہ کشمیر خصوصی مضمون صحافت: پاکستان کی بچکانہ حرکت، اسلام میں شراب نوشی کی مذمت۔ محمد کلیم الدین مصباحی: دارالشکوہ کی کتابوں کو قومی کونسل اردو میں شائع کرے گی، ڈاکٹر شیخ عقیل۔ قومی اردو کونسل کے صدر دفتر میں دارالشکوہ پروجیکٹ پر اہم میٹنگ۔ 1528 میں شرعی طریقے سے تعمیر ہوئی تھی بابری مسجد، مسلم فریق۔
ایران پر کسی بھی حملے کا مطلب ہوگا کھلی جنگ، حوثی باغیوں کی اب دبئی ابوظہبی پر حملے کی دھمکی، امریکہ طالبان مذاکرات ناکام ہونے سے پاکستان مایوس، اٹلی اور فرانس مہاجرین کی مدد کریں گے۔ روزنامہ سہارا نے عدالت پر بھروسہ رکھیں، رام مندر پر بیان بازی کرنے والوں کو وزیر اعظم مودی کی نصیحت، ضلع میوات میں ابھی تک تعمیری کام بھی شروع نہیں ہوا۔ ملک میں کوئی اقتصادی بحران نہیں، ایک مرتبہ کے استعمال کے پلاسٹک پر پابندی نہیں۔ ممتا کی شاہ سے ملاقات، این آر سی پر گفتگو، 30 ماہ میں یو پی کے بارے میں دنیا کی سوچ بدل دی، یوگی کا دعویٰ۔ ایل او سی پر پاکستان کی ناروا سرگرمیاں، ڈاکٹر عبدالقادر شمس۔ شاہ ممتا ملاقات کے عنوان سے روزنامہ سہارا کا اداریہ۔ روزنامہ ہم آپ نے بابری مسجد کے مرکزی گنبد کے نیچے پوجا کیے جانے کا کوئی ثبوت نہیں کو شہ سرخی بنایا ہے۔ پورے ملک میں این آر سی نافذ ہوگا، امت شاہ کا بیان۔ الیکشن کمیشن کے سامنے ای وی ایم کے متعلق شکوک کا اظہار کرنا فضول، نواب ملک۔ این سی پی ترجمان نے کہا کہ ہم نے اس مدعے پر بات کی تھی، توجہ نہیں دی، اس لیے اس مدعے کو اٹھانے کا کوئی مطلب نہیں۔ خصوصی مضمون، تلنگانہ لبریشن ڈے کو بی جے پی فرقہ وارانہ رنگ دے رہی ہے، جبکہ ہم آپ کا اداریہ ہندوستانی پولیس کا ظالمانہ رویہ۔ دوستو، یہ تھی اردو اخبارات کی جھلکیاں، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔